أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس ضمن میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے غزوہ احد سے مدینہ کے حالات اور حمراء الاسد کا ذکر کرتے ہوئے احد سے واپسی مدینہ اور وہاں حمراء الاسد کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے مختلف تاریخ کی کتابوں سے جو اخذ کیا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ یہ رات یعنی جنگ احد سے لوٹنے کے بعد کی رات ایک سخت خوف کی رات تھی، کیونکہ باوجود اس کے کہ بظاہر لشکر قریش نے مکہ کی راہ لے لی تھی، یہ اندیشہ تھا کہ ان کا یہ فعل مسلمانوں کو غافل کرنے کی نیت سے نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک لوٹ کر مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں۔ لہذا اس رات کو مدینہ میں پہرے کا انتظام کیا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا خصوصیت سے تمام رات صحابہ نے پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ اندیشہ محض خیالی نہ تھا، کیونکہ فجر کی نماز سے قبل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ قریش کا لشکر مدینہ سے چند میل جا کر ٹھہر گیا ہے اور رؤسائے قریش میں سرگرم بحث جاری ہے کہ اس فتح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ مدینہ پر حملہ کر دیا جائے، اور بعض قریش ایک دوسرے کو طعنہ دے رہے ہیں کہ نہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، نہ مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنایا، نہ ان کے مال و متاع پر قابض ہوئے، بلکہ جب تم ان پر غالب آئے اور تمہیں یہ موقع ملا کہ تم کو ان کو ملیہ میٹ کر دو تو تم انہیں یوں ہی چھوڑ کر واپس چلے گئے تاکہ وہ پھر زور پکڑ جائیں۔ بس اب بھی موقع ہے کہ واپس چلو اور مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کی جڑ کاٹ دو۔ اس کے مقابلے میں دوسرے یہ کہتے تھے کہ تمہیں ایک فتح حاصل ہوئی ہے، اسے غنیمت جانو اور واپس لوٹ چلو، ایسا نہ ہو کہ یہ شہرت بھی کھو بیٹھو اور یہ فتح شکست کی صورت میں بدل جائے، کیونکہ اب اگر تم لوگ واپس لوٹ کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئے تو یقیناً مسلمان جان توڑ کر لڑیں گے، اور جو لوگ احد میں شامل نہیں ہوئے وہ بھی میدان میں نکل آئیں گے۔ مگر بالآخر جوشیلے لوگوں کی رائے غالب آئی اور قریش مدینہ کی طرف لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً اعلان فرمایا کہ مسلمان تیار ہو جائیں، مگر ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ تاریخ میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن اس میں کچھ زائد باتیں ہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں دوبارہ، کہ سوائے ان لوگوں کے جو احد میں شریک ہوئے تھے اور کوئی شخص ہمارے ساتھ نہ نکلے۔ چنانچہ احد کے مجاہدین جن میں سے اکثر زخمی تھے اپنے زخموں کو باندھ کر اپنے آقا کے ساتھ ہو لیے، اور لکھا ہے کہ اس موقع پر مسلمان ایسی خوشی اور جوش کے ساتھ نکلے
کہ جیسے کوئی فاتح لشکر فتح کے بعد دشمن کے تعاقب میں نکلتا ہے۔ 8 میل کا فاصلہ طے کر کے آپ ہمراہ الاسد میں پہنچے، جہاں 2 مسلمانوں کی نعشیں میدان میں پڑی ہوئی پائی گئیں، اور تحقیقات پر معلوم ہوا کہ وہ جاسوس تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پیچھے روانہ کیے تھے، مگر جنہیں قریش نے موقع پا کر قتل کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کو ایک قبر کھدوا کر اس میں اکٹھا دفن کر دیا، اور اب چونکہ شام ہو چکی تھی، آپ نے یہیں ڈیرا ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میدان میں مختلف مقامات پر آگ روشن کر دی جائے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمراہ الاسد کے میدان میں 500 آگیں شعلہ زن ہو گئی، جو ہر دور سے دیکھنے والے کے دل کو مرعوب کرتی تھی۔ غالباً اسی موقع پر قبیلہ خدا کا ایک مشرک رئیس معبد نامی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے احد کے مقتولین کے متعلق اظہار ہمدردی کی، اور پھر اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب وہ مقام رہا میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ قریش کا لشکر وہاں ڈیرا ڈالے پڑا ہے اور مدینے کی طرف واپس چلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ معبد فوراً ابو سفیان کے پاس گیا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ واللہ میں تو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو ہمراہ الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور ایسا بغرور لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور احد کی ہزیمت کی ندامت میں ان کا اتنا جوش ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی بھسم کر جائیں گے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں پر معبد کی ان باتوں سے ایسا رو پڑا کہ وہ مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ترک کر کے فوراً مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کی اس طرح بھاگ نکلنے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے خدا کا شکر کیا اور فرمایا کہ یہ خدا کا رعب ہے جو اس نے کفار کے دلوں پر مسلط کر دیا تھا۔ اس کا تفصیلی بیان جیسا کہ میں نے کہا میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ خلاصہ تھا اس کا۔ اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراہ الاسد میں 2-3 دن اور قیام فرمایا۔ اور 5 دن کی غیر حاضری کے بعد مدینہ میں واپس تشریف لے آئے۔ اس مہم میں قریش کے 2 سپاہی، جن میں سے ایک غدار اور دوسرا جاسوس تھا، مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوئے، اور چونکہ قوانین جنگ کے ماتحت ان کی سزا قتل تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک مکے کا مشہور شاعر ابو عزہ تھا، جو بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہوا تھا۔ پھر اس کے معافی مانگنے اور یہ وعدہ کرنے پر کہ وہ پھر کبھی مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے نہیں نکلے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، مگر وہ غداری کر کے پھر مسلمانوں کے خلاف شریک جنگ ہوا، اور نہ صرف خود شریک ہوا بلکہ اس نے اپنے اشتعال انگیز اشعار سے دوسروں کو بھی ابھارا۔ چونکہ ایسے آدمی کی غداری مسلمانوں کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتی تھی، بس جب وہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کیے جانے کا حکم دیا۔ ابو حذا نے پھر پہلے کی طرح زبانی معافی سے رہائی حاصل کرنی چاہی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے انکار کر دیا کہ لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين، یعنی مومن ایک سوراخ میں سے 2 دفعہ نہیں کاٹا جاتا۔ دوسرا قیدی معاویہ بن مغیرہ تھا۔ یہ شخص حضرت عثمان بن عفان کے رشتہ داروں میں سے تھا، مگر سخت معاند اسلام تھا۔ جنگ احد کے بعد
وہ خفیہ خفیہ مدینہ کے گرد و نواح میں گھومتا رہا، مگر صحابہ نے اسے دیکھ لیا اور پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت عثمان کی سفارش پر یہ وعدہ لے کر چھوڑ دیا کہ 3 دن کے اندر اندر وہاں سے رخصت ہو جائے، وَإِلَّا اسے جاسوسی کی سزا میں قتل کر دیا جائے گا۔ معاویہ نے پہلے اس کو وارننگ دے دی تھی کہ 3 دن میں چلے جاؤ، نہیں تو تم جاسوسی کر رہے ہو، اس کی سزا ہے تمہاری قتل ہے، اگر چلے جاؤ تو ٹھیک ورنہ پھر نہیں۔ معاویہ نے وعدہ کیا کہ میں 3 دن تک چلا جاؤں گا، مگر جب یہ میعاد گزر گئی تو پھر بھی وہ خفیہ خفیہ پھرتا ہوا پایا گیا، جس پر اسے قتل کر دیا گیا۔ تاریخ میں یہ مذکور نہیں ہوا کہ اس کی نیت کیا تھی، مگر اس طرح خفیہ خفیہ مدینہ کے علاقے میں رہنا اور باوجود متنبع کر دیے جانے کے مقررہ میعاد کے اندر بھی ٹھہرے رہنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی خطرناک ارادے سے وہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور کوئی تعجب نہیں کہ وہ احد کے میدان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچ جانے پر پیچ و تاب کھاتا ہوا مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بد ارادہ لے کر آیا ہو، اور یہود یا منافقین مدینہ کی سازش ہے کوئی مخفی وار کرنا چاہتا ہو، مگر خدا تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور اس کی تجویز کارگرنا ہوئی۔ جنگ احد کے انجام کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی گئی ہیں۔ بعض سیرت نگار جنگ احد کو شکست سے تعبیر کرتے ہیں، بعض یعنی مسلمانوں کی شکست، بعض اس کو فتح کہنے سے عموماً کتراتے ہیں اور بین بین اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں۔ البتہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایک شکست کے بعد عمومی طور پر فتح سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کے جنگی اصول اور رواج کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کو میدان احد میں شکست ہوئی تھی، کیونکہ شکست کیسی یا کفار کو فتح کیسی؟ مسلمان تو میدان میں ہی اس وقت بھی موجود تھے کہ جب آخر کار ابو سفیان محض نعرے لگا کر اپنے لشکر کو لے کر میدان احد چھوڑ کر مکے کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں یہ کھوکھلا نعرہ بھی لگایا کہ آج کا یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، حالانکہ یہ بھی محض اس کا نعرہ ہی تھا۔ بدر کے دن کا بدلہ کیسے ہو گیا؟ بدر میں کفار کے سپہ سالار سمیت ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے، اور بدر میں ان کے 70 لوگ اسیر ہوئے تھے۔ بدر میں ایک کثیر مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ بدر میں مسلمان جو فاتح تھے وہ حسب روایت 3 دن تک مقیم رہے، اور کفار کا لشکر وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ احد کے دن ان میں سے کوئی ایک بات بھی کفار کو نصیب نہ ہو سکی، تو بھلا یہ بدر کا بدلہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے احد کے دن بھی مسلمانوں کو شکست قطع نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، پہلے مرحلے میں ایک واضح فتح کے بعد دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انجام کار مسلمان میدان احد میں ہی قائم و موجود رہے، اور کفار مکہ کو مکمل فتح اور جیت حاصل کرنے سے تائید غیبی نے اپنی زبردست طاقت سے روکے رکھا، اور باوجود ایک وقتی غلبے کے وہ مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچانے سے محروم رہے، اور اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق بے نیل و مرام میدان احد سے واپس چلے گئے۔ اور جب اس سے بالکل اگلے ہی روز ہمراہ الاسد کی طرف مسلمانوں کے تعاقب کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو جنگ احد ایک روشن اور واضح فتح کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور میدان احد میں ہزیمت کا جو ایک چرکا لگا وہ بھی مسلمانوں کے لیے اور بعد کے زمانے کے لیے بہت ساری حکمتوں کا باعث بن گیا۔ حضرت مرزا بشیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ مستقل نتائج کے لحاظ سے تو جنگ احد کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں، اور بدر کے مقابل پر یہ جنگ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن وقتی طور پر ضرور اس جنگ نے مسلمانوں کو بعض لحاظ سے نقصان پہنچایا۔ اول ان کے 70 آدمی اس جنگ میں شہید ہوئے مسلمانوں کے، جن میں سے بعض اکابر صحابہ میں سے تھے، اور زخمیوں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی۔ دوسرے مدینے کے یہود اور منافقین جو جنگ بدر کے نتیجے میں کچھ مروب ہو گئے تھے، اب کچھ دلیر ہو گئے،
بلکہ عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں نے تو کھلم کھلا تمسخر اڑایا اور تانے دیے۔ تیسرے قریش مکہ کو بہت جرأت ہو گئی اور انہوں نے اپنے دل میں یہ سمجھ لیا کہ ہم نے نہ صرف بدر کا بدلہ اتار لیا ہے بلکہ آئندہ بھی جب کبھی جتھا بنا کر حملہ کریں گے مسلمانوں کو زیر کر سکیں گے۔ چوتھے عام قبائل نے بھی عہد کے بعد زیادہ جرأت سے سر اٹھانا شروع کیا، مگر باوجود ان نقصانات کے یہ ایک بین حقیقت ہے کہ جو نقصان قریش کو جنگ بدر نے پہنچایا تھا جنگ عہد کی فتح کی اس کی تلافی نہیں کر سکتی تھی۔ جنگ بدر میں مکہ کے تمام وہ رؤساء جو در حقیقت قریش کی قومی زندگی کی روح تھے ہلاک ہو گئے تھے، اور جیسا کہ قرآن شریف بیان کرتا ہے اس قوم کی صحیح معنوں میں جڑ کاٹ دی گئی تھی، اور یہ سب کچھ ایک ایسی قوم کے ہاتھوں ہوا تھا جو ظاہری سامان کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں بالکل حقیر تھی۔ اس کے مقابلے میں بے شک مسلمانوں کو عہد کے میدان میں نقصان پہنچا، لیکن وہ اس نقصان کے مقابلے میں بالکل حقیر اور عارضی تھا جو بدر میں قریش کو پہنچا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلامی سوسائٹی کے مرکزی نقطہ تھے اور جو قریش کے معاندانہ کارروائیوں کا اصل نشانہ تھے، خدا کے فضل سے زندہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ اکابر صحابہ بھی سوائے ایک دو کے سب سلامت تھے، اور پھر مسلمانوں کی یہ ہزیمت ایسی فوج کے مقابلے میں تھی جو ان سے تعداد میں کئی گنا زیادہ اور سامان حرب میں کئی گنا مضبوط تھی۔ بس مسلمانوں کے لیے بدر کی عظیم الشان فتح کے مقابلے میں عہد کی ہزیمت ایک معمولی چیز تھی، اور یہ نقصان بھی مسلمانوں کے لیے ایک لحاظ سے بہت مفید ہوا، کیونکہ ان پر یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور ہدایت کے خلاف قدم زن ہونا کبھی بھی موجب فلاح اور بہبودی نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ٹھہرنے کی رائے دی اور اس کی تائید میں اپنا ایک خواب بھی سنایا، مگر لوگوں نے باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عہد کے ایک درے میں متعین فرمایا اور انتہائی تاکید فرمائی کہ خواہ کچھ ہو جائے اس جگہ کو نہ چھوڑنا، مگر وہ غنیمت کے خیال سے اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے، اور گویا عملی کمزوری ایک محدود طبقے کی طرف سے ظاہر ہوئی تھی، مگر چونکہ انسانی تمدن سب کو ایک لڑی میں پرو کر رکھتا ہے، اس لیے اس کمزوری کے نتیجے میں نقصان سب نے اٹھایا، جیسا کہ اگر کوئی فائدہ ہوتا تو وہ بھی سب اٹھاتے۔ تو یہ بھی ایک اصولی بات ہے، بعض لوگوں کی کمزوریوں سے پورا معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے بعض دفعہ، اسی طرح فائدے سے پورے معاشرے کا ایک اچھا اثر قائم ہوتا ہے۔ اب ہمیں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے حق میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اب 100% احمدی تو اعلیٰ معیار کے نہیں ہیں، لیکن جو چند ایک ہیں جن کا اچھا اثر ہے اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی لوگ اچھے معیار کا سمجھتے ہیں۔ بس عہد کی ہزیمت اگر ایک لحاظ سے موجب تکلیف تھی تو دوسری جہت سے وہ مسلمانوں کے لیے ایک مفید سبق بھی بن گئی، اور تکلیف ہونے کے لحاظ سے بھی وہ ایک محض عارضی روک تھی جو مسلمانوں کے راستے میں پیش آئی، اور اس کے بعد مسلمان اس سیلاب عظیم کی طرح جو کسی جگہ رک کر اور ٹھوکر کھا کر تیز ہو جاتا ہے نہایت سرعت کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سی رابع نے اپنی ایک تقریر میں جنگ عہد کے بعد کے واقعات کا جو تجزیہ کیا ہے اس کے کچھ نکات یہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مسلمانوں سے احساس شکست کو کلیتاً مٹانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی قدم ممکن نہ تھا کہ انہیں بلا توقف عصر نو مقابلے کے لیے میدان قتل میں لے جایا جاتا۔ نمبر 2 یہ کہ تازہ دم نوجوانوں اور نئے مجاہدین کو ساتھ چلنے کی اجازت نہ دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے اس دعوے اور یقین پہ سچے تھے کہ آپ کا اصل توکل اپنے رب پر ہی ہے، اور وہ یقیناً آپ کی نصرت پر قادر ہے۔ نمبر 3 اس فیصلے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کی دلداری فرمائی جن کے پاؤں میدان احد میں اکھڑ گئے تھے، اور ان پر اس مکمل اعتماد کا اظہار فرمایا
کہ وہ در حقیقت پیٹھ دکھانے والے نہیں تھے، بلکہ اچانک ناگزیر حالات سے مجبور ہو گئے تھے۔ انسانی جنگوں کی تاریخ میں ایک بھی مثال ایسی نظر نہیں آتی کہ کسی جرنیل نے اپنی فوج پر اتنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہو، جبکہ وہی فوج صرف چند گھنٹے پہلے اسے تنہا چھوڑ کر میدان سے ایسے فرار اختیار کر چکی ہو کہ چند جان نثاروں کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ نمبر 4، یہ امر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 100% اعتماد درست تھا اور کوئی جذباتی فیصلہ نہ تھا، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ بلا استثناء احد کے وہ سب مجاہدین پورے عزم اور جوش کے ساتھ اس انتہائی خطرناک مہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، جن میں چلنے پھرنے کی سکت موجود نہ تھی، اور کسی ایک نے بھی یہ کہہ کر منہ نہ موڑا کہ یہ مہم خودکشی کے مترادف ہے، اور یہ اعتراض نہ کیا کہ ایک دفعہ وہ مشکل جان بچانے کے بعد پھر اس قوی اور جابر دشمن کے چنگل میں از خود پھنس جانا کہاں کی دانائی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کے دوسرے روز ہی دشمن کے تعاقب کا فیصلہ اپنے ساتھیوں پر ایک ایسا عظیم احسان ہے کہ کبھی کسی سالار نے اپنے فوج پر نہیں کیا کہ ان کے زخمی کردار کو آن کی آن میں ایسی کامل شفا بخشتی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ نمبر 5، یہ کہ بعد کے واقعات سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام محض نفسیاتی اور اخلاقی فوائد کا حامل نہیں تھا، بلکہ فوجی نقطۂ نگاہ سے بھی انتہائی کارآمد ثابت ہوا، اور اس سے دشمن ایک اور شدید تر حملے سے باز آ گیا، بلکہ اس حال میں واپس لوٹا کہ فتح کی ترنگ کے بجائے بری طرح مروب ہو چکا تھا۔ واپس بغیر مزید نقصان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنی حکمت اور تدبر کے طفیل متعدد عظیم الشان فوائد حاصل کیے۔ اب لکھتے ہیں کہ ہر چند کے غزوات نبوی پر نظر ڈالنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آسن بے مثل استعدادوں پر بھی حیران کن روشنی پڑتی ہے، جو بحیثیت ایک سالار جیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اول و آخر حیثیت ایک جنگی ماہر کی نہیں، بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی سردار کی تھی، جس کے ہاتھوں میں مکارم اخلاق کا جھنڈا تھمایا گیا تھا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اعلیٰ اخلاق کا جھنڈا بلند رکھنے اور بلند تر کرتے چلانے کے جس عظیم جہاد میں مصروف تھے، وہ ایک مسلسل کبھی نہ ختم ہونے والا ایک ایسا مجاہدہ تھا جو امن کی حالت میں بھی اسی طرح جاری رہا جیسے جنگ کے حالات میں۔ دن کو بھی آپ نے اس علم کی حفاظت کی اور رات کو بھی۔ دشمن بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو شدید جسمانی ضربات پہنچانے اور المناک چرکے لگانے میں کامیاب ہو جاتا رہا، مگر اس علم اخلاق پر آپ نے کبھی ادنا سی آنچ نہ آنے دی اور اس کا کوئی گزند نہ پہنچنے دیا۔ ان سب کے باوجود آپ کے اعلیٰ اخلاق جو تھے، ان کا مظاہرہ ہمیشہ نظر آتا ہے۔ اس وقت بھی یہ جھنڈا آپ کے مقدس ہاتھوں میں بڑی شان کے ساتھ آسمانی رفتوں سے ہمکنار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن شدید زخموں سے نڈھال ہو کر احد کی پتھریلی زمین پر گر رہا تھا، اس وقت بھی یہ جھنڈا ایک عجیب شان بے نیازی کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں لہرا رہا تھا، جب چاروں طرف صحابہ کے بدن کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ بس خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ کے اخلاق کا جہاد جو آپ کے ساتھ تھے، احد کے قتال کے شانہ بشانہ بڑی قوت اور زور کے ساتھ جاری رہا، اور فاتح اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بار ہر اخلاقی مارکے میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ ان ہولناک زلازل کے وسط میں سے ہو کر آپ بسلامت نکل آئے، جو اخلاق کی بڑی بڑی مضبوط عمارتوں کو بھی مسمار کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کی جنگ میں بظاہر فتح کے بعد ایک شکست کا پہلو پیدا ہوا، مگر یہ جنگ در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان تھا۔ اس جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیش گوئی کے مطابق مسلمانوں کو پہلے کامیابی نصیب ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ کے عزیز چچا لڑائی میں مارے گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شروع حملے میں کفار کے لشکر کا علم بردار مارا گیا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق خود آپ بھی زخمی ہوئے اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو ایسے اخلاص اور ایمان کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا جس کی مثال تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ جنگ احد بڑی بھاری فتح تھی، اس جنگ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم و تربیت کے کام کو دوبارہ شروع فرمانا کس طرح ہوا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس لڑائی میں بہت سے مسلمان مارے بھی گئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے، لیکن پھر بھی احد کی جنگ شکست نہیں کہلا سکتی۔ یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، ایسی فتح کہ قیامت تک مسلمان اس کو یاد کر کے اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے۔ مدینے پہنچ کر آپ نے پھر اپنا اصل کام یعنی تربیت اور تعلیم اور اصلاح نفس کا شروع کر دیا، مگر آپ یہ کام سہولت اور آسانی سے نہیں کر سکے۔ احد کے واقعے کے بعد یہود میں اور بھی دلیری پیدا ہو گئی اور منافقوں نے اور بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، اور وہ سمجھے کہ شاید اسلام کو مٹا دینا انسانی طاقت کے اندر کی بات ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے اس طرح سے آپ کو تکلیفیں دینی شروع کر دیں، گندے شعر بنا کر ان میں آپ کے اور آپ کے خاندان کی حد تک کی جاتی تھی۔ ایک دفعہ آپ کو کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے یہودیوں کے قلعے میں جانا پڑا، تو انہوں نے ایک تجویز کی کہ جہاں آپ بیٹھے تھے اس کے اوپر سے ایک بڑی سل گرا کر آپ کو شہید کر دیا جائے، مگر خدا تعالیٰ نے آپ کو وقت پر بتا دیا اور آپ وہاں سے بغیر کچھ کہنے کے چلے آئے۔ بعد میں یہودیوں نے اپنے قصور کو تسلیم بھی کر لیا۔ غزوہ احد کے فوری بعد کے واقعات اور غزوہ حمراء الاسد کا یہاں بیان ختم ہوتا ہے۔ دعاؤں کی طرف دنیا کے حالات اور مسلمانوں کے حالات اور فلسطین کے بارے میں تو جو دلاتا رہتا ہوں، وہ بظاہر بعض حلقوں کی طرف سے یہ تاثر ہے کہ سیز فائر کچھ عرصے کے لیے ہو جائے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اگر ہو بھی جائے تو تب بھی فلسطینیوں پر ظلم ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو بھی توفیق دے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں۔ بہرحال ان حالات نے متکبروں کے غرور توڑنے کے بھی سامان پیدا کر دیے ہیں، اور اب لگ رہا ہے کہ ان کے بھی غرور توڑنے کے سامان اللہ تعالیٰ کا ایک نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ کب مکمل طور پر اس پہ مکمل ہوتا ہے یہ کام، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ تکبر جو ہے وہ ان کا اب ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے، ان کے اندر سے ان کے مخالفین پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں، آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، احتجاج بند کریں، لیکن پھر یہ چنگاریاں بھڑکیں گی، عارضی طور پر رکیں گی بھی تو پھر بھڑک جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی بڑی طاقتوں کو عقل دے اور انصاف سے کام لیں، اپنے لیے اور اصول ہیں ان کے اور دوسروں کے لیے، اور یہی چیز جو ہے پھر ایک وقت میں آ کے یو این کے ٹوٹنے کا باعث ہی بن جائے گی۔ دوسری دعا اس کے لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے لیے ہے۔ ایک عرصے سے مجھے دل کے والو کی تکلیف تھی، ڈاکٹر پروسیجر کہا کرتے تھے لیکن میں ٹالتا رہتا تھا۔ اب ڈاکٹروں نے کہا کہ مزید انتظار مناسب نہیں ہے، ایسی سٹیج آ گئی ہے۔ چنانچہ ان کے کہنے پر گزشتہ دنوں والو کی تبدیلی کا پروسیجر ہوا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اور اس لیے میں چند دن ڈاکٹروں کے ہدایت کے مطابق مسجد بھی نہیں آ سکا۔ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میڈیکلی اب جو پروسیجر ہونا تھا وہ کامیاب ہے اللہ کے فضل سے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زندگی دینی ہے فعال زندگی عطا فرمائے۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.